رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا کی تعلیم دی. فرمایا کہ جب بھی تم بستر پر جاؤ تو اپنے بستر کو جھاڑتے ہوئے یہ دعا پڑھو: اللہم بکا وضعت جنبی وبکا ارفع. اے الہ العالمین، اے اللہ، بکا وضعت جنبی، تیری توفیق سے، تیرے امر اور حکم سے ہی میں اپنے اس جسم کو بستر پر رکھ رہا ہوں. وبکا ارفع، اے الہ العالمین، تیری توفیق سے ہی میں اٹھ پاؤں گا. اگر تیرا امر ہوگا، تیرا حکم ہوگا تو میں اس بستر سے اٹھوں گا. ورنہ کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو سوتے سوتے ہی مستقل سو جاتے ہیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اے الہ العالمین، تیرے امر سے ہی میں اپنے اس مادی جسم کو بستر پر رکھ رہا ہوں. تیرے امر سے ہی میں اس بستر سے اٹھ پاؤں گا. اللہم ان امسکت نفسی، اے الہ العالمین، اگر تو میری روح کو روکنے کا فیصلہ کر لے، ورنہ یہ ہے کہ میں اس بستر پر لیٹوں، اسی حالت میں میری موت ہو جائے. اللہم ان امسکت نفسی، اگر تیرا یہ فیصلہ ہوا کہ اب دوبارہ اس بندے کی روح کو اس کے جسم میں نہیں لوٹانا، اگر تیرا یہ فیصلہ ہوا، فاغفر لہا، تو پھر اسے معاف کر دینا. کیونکہ مرنے کے بعد انسان دنیاوی مال و مزار کا محتاج نہیں ہوتا، معاش و معیشت کا محتاج نہیں ہوتا، دنیاوی اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہوتا. مرنے کے بعد انسان صرف ایک چیز کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی مغفرت ہے. کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت بندے کو مغفرت دے دے. اے الہ العالمین، میں اس بستر پر سو رہا ہوں، اس بستر سے تیرے امر اور حکم سے ہی اٹھوں گا. اگر تیرا یہ فیصلہ ہے کہ تو مجھے مستقل موت کے منہ میں لے جائے، مجھے سویا سویا مستقل سلا دے، تو الہ العالمین فاغفر لہا، پھر میرے ساتھ جو معاملہ ہو وہ مغفرت کا ہو، معافی کا ہو. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اے الہ العالمین، اگر تیرا فیصلہ دوسرا ہے، وہ یہ کہ تو میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹائے، فاحفظها، تو پھر تو ہی اس کا محافظ ہے، پھر تو ہی اس کی حفاظت کرنا. بما تحفظ به عبادك الصالحین، یہ الفاظ ہمارا محل استشہاد ہے. پھر تو اس خاکی جسم کی حفاظت کرنا، اس مادی جسم کی حفاظت کرنا، اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے خاص بندوں کی حفاظت کرتا ہے. بما تحفظ به عبادك الصالحین، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کی بھی حفاظت فرمانا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ہمارے صالحہ سر انجام دینے سے انسان ایک مخصوص حصار میں آ جاتا ہے، اور وہ مخصوص حصار اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ کی عافیت ہے، جس کا انسان ہر دم، ہر آن، ہر لمحے محتاج ہے. یہ حصار، یہ حفاظت کسے میسر آئے گی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی مرد ہوگا اسے بھی یہ حصار میسر آئے گی، کوئی عورت ہوگی یہ مضبوط حصار اس کے گرد بھی رہے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثی، وہ حصار ہمارے صالحہ کی حصار ہے، وہ دیوار ہمارے صالحہ کی دیوار ہے. انسان اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کو محفوظ کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں عافیت اور سکون لا سکتا ہے. اللہ کی جانب سے اس کی زندگی میں برکات کا نزول ہو سکتا ہے، لیکن تب جب وہ ہمارے صالحہ سر انجام دے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے صالحہ سر انجام دے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر دیکھو ہم اسے کس طرح ایک زندگی میسر کرتے ہیں. وہ زندگی حیات طیبہ ہے،